بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آج آپ کے لیے ایک امیر غیر مسلم لڑکی کا قصہ لے کر آیا ہوں جو کہ مسلمانوں سے بہت نفرت کرتی تھی اور داڑھی والوں کو اور جن کے سر پر ٹوپی ہو ان کو تو اپنے پاس بھی نہ آنے دیتی تھی۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک دن وہ شہر سے اپنے گھر کی طرف روانہ تھی کہ راستے میں اچانک گاڑی خراب ہو گئی اور آدھی رات کا وقت تھا جس کی وجہ سے اسے کوئی ہیلپ بھی نہیں مل سکتی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکلی اور کسی مدد کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ وہاں سے جو گاڑی گزرتی وہ اس کو ہاتھ دیتی، لیکن اس پہر کوئی گاڑی بھی رک نہیں رہی تھی کیونکہ ہر کسی کو اپنا خوف تھا، وہ جلدی سے جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ آخرکار اس لڑکی نے نزدیکی ہیلپ لائن پر رابطہ کیا اور انہیں اپنی مدد کے لیے کہا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ کم از کم 3 سے 4 گھنٹے لگ جائیں گے اس لڑکی کی لوکیشن پر پہنچتے ہوئے، کیونکہ وہ لڑکی شہر سے ہٹ کر دور مقام پر تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک آٹو رکشے کا گزر ہوا۔ لڑکی نے اسے بھی ہاتھ دیا تو وہ رکشہ اس کے پاس رک گیا۔ جب لڑکی نے اندر دیکھا تو ایک مسلمان شخص بیٹھا تھا جس کے چہرے پر داڑھی اور سر پر ٹوپی موجود تھی۔ لڑکی نے اسے مولانا سمجھ کر دل میں سوچا کہ اسے کہہ دوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا، مگر وہ مجبور تھی کیونکہ اور کوئی حل نہیں تھا۔ لڑکی نے اس شخص سے پوچھا کہ میں نے اس جگہ جانا ہے، آپ کتنا کرایہ لیں گے؟ تو ڈرائیور نے کہا کہ میں آپ سے 400 لوں گا۔ لڑکی نے اپنے پچھلے سفر کو یاد کیا تو اس سے ڈرائیور نے 600 روپے کرایہ لیا تھا۔ اب لڑکی کے دل میں اور وہم بیٹھ گیا کہ یہ مولانا صاحب کرایہ کیسے کم لے سکتے ہیں، اور اس کے دل میں بہت زیادہ خوف بھی تھا، وہ ڈر بھی رہی تھی۔ آخرکار لڑکی کو کوئی اور حل سمجھ نہ آیا کیونکہ اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا، تو اس نے ہاں کر دی۔ وہ رکشے میں جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس کے پاس بڑے بڑے بیگ تھے جن کو وہ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں، میں ان بیگ کو اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیتا ہوں۔ پھر وہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ ڈرائیور لڑکی سے کہنے لگا کہ میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک بیان سن رہا تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو دوبارہ لگا لوں۔ تو لڑکی نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ لگا سکتے ہیں۔ لڑکی دل ہی دل میں مسلمانوں کو برا سمجھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ ہمیشہ دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ابھی بھی شاید یہ میری کسی مجبوری کا فائدہ اٹھائے اور وہاں جا کر شاید مجھ سے زیادہ کرایہ مانگے، یا ہو سکتا ہے یہ مجھے رستے میں تنگ کرے۔ پھر اس ڈرائیور نے ایک کیسٹ لگائی جس میں کوئی مولانا صاحب بیان کر رہے تھے۔ لڑکی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سن رہی تھی کیونکہ اب وہ اس کی مجبوری تھی، کیونکہ لڑکی کو شاید یہی بتایا گیا تھا کہ مسلمان ہونہار بیڑیا ہوتے ہیں، یہ کسی کی مدد نہیں کرتے، جس کا مقصد مال، ہوس، لالچ اور عورت کے جسم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مذہب اور دھرم کے نام پر صرف پیسے کمانا ہی ان کا پیشہ ہے۔ اسی دوران کیسٹ چلنے لگی اور وہاں ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ پردہ اللہ کا حکم ہے، عورت کو لازمی پردہ کرنا چاہیے، اس کے چہرے سے لے کر جسم کے ہر حصے تک اس کو ڈھک کر گھر سے باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی اپنی بیٹیوں، بیویوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لیا کریں، پھر وہ نہ ستائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ پردہ عورت کی عزت کرتا ہے، یہ سلامتی کا راز ہے، عورت کی پاک دامنی کو ظاہر کرتا ہے۔ لڑکی کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جیسے سب کچھ صرف اسی کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ جب بھی وہ اپنے کام پر جاتی تھی تو ہر ایرا ہیرا اسے بری نظروں سے دیکھتا تھا، کیونکہ وہ ایسا لباس پہنتی تھی کہ ہر کوئی اسے دیکھنے پر مجبور تھا۔ ابھی یہ بیان جاری تھا کہ لڑکی کی منزل مقصود آ گئی۔ مسلمان ڈرائیور نے گاڑی اس کے گھر کے سامنے جا کر روکی۔ لڑکی گاڑی سے اتری، اپنے بیگ گاڑی سے اتارے۔ جب وہ بیگ کو اٹھانے لگی تو اس سے بیگ نہ اٹھایا گیا اور اس کا گھر
کافی اوپر والی منزل پر تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو کال کی تو والدہ نے بتایا کہ وہ تو گھر پر نہیں ہے، جس پر مسلمان ڈرائیور نے اس لڑکی کو کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا سامان آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ لڑکی دل میں سوچنے لگی کہ شاید یہ پیسے کے لالچ میں یہ سب کر رہا ہے اور اوپر جا کر مجھ سے زیادہ پیسوں کی طلب کرے گا۔ لڑکی مجبور تھی، آخرکار اس نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اس سامان کو میرے گھر تک پہنچا دیں۔ وہ مسلمان ڈرائیور ان بیگوں کو اٹھا کر اس کے گھر تک لے گیا۔ پھر لڑکی نے اسے دینے کے لیے پیسے نکالے تو لڑکی نے اس کے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ تھما دیا، جس پر ڈرائیور نے کہا کہ یہ زیادہ ہیں، آپ مجھے میرے جو پیسے بنتے ہیں وہی دیں۔ لڑکی نے کہا کہ یہاں تک تم اسی لیے تو آئے تھے کہ تمہیں زیادہ معاوضہ ملے، جس پر وہ مسلمان ڈرائیور ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ میڈم صاحبہ، شاید آپ ہمیں بہت برا سمجھتی ہیں، لیکن اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ اگر دوسرا کوئی مجبوری میں ہے یا کسی مشکل حالات میں ہے تو لازماً اس کی مدد کیجیے۔ اور میں تو دوسری طرف جا رہا تھا، یہ میرا راستہ ہی نہیں تھا، لیکن جب میں نے آپ کو مجبوری میں وہاں کھڑا دیکھا تو میں نے آپ کی مدد کرنے کا سوچ لیا۔ جس پر وہ لڑکی اس مسلمان ڈرائیور کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئی اور اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا۔ ڈرائیور نے اسے باقی پیسے واپس کیے اور جیسے ہی مڑا تو اس لڑکی نے دوبارہ آواز دے کر اسے بلایا۔ جب ڈرائیور اس کے پاس گیا تو لڑکی کہنے لگی کہ آپ مولانا ہیں؟ تو آگے سے مسلمان ڈرائیور ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ نہ ہی میں مولانا ہوں نہ ہی حافظ ہوں، لیکن میں حفاظ اور مولویوں سے محبت کرنے والا ایک سچا مسلمان ہوں، اور آپ کو شاید مسلمانوں کے بارے میں غلط گائیڈ کیا گیا ہے۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے جیسا آپ ہمیں سمجھتی ہیں۔ جب لڑکی نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، جس پر ڈرائیور اس لڑکی سے کہنے لگا کہ اگر آپ کو ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے یہ جاننا ہے تو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھیے۔ ان سے اچھی مثال آپ کو دنیا میں اور کوئی بھی نہیں مل سکتی۔ اور کبھی کبھار کوئی انسان غلط ہو سکتا ہے، اس کے عزائم غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یقیناً اس کے مذہب یا دھرم سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ انسان کی وہ اپنی فطرت ہے، اپنی سوچ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو مسلمانوں کے بارے میں جاننا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کو پڑھیے، جس پر لڑکی نے مسلمان ڈرائیور کو حامی بھری کہ وہ انشاءاللہ ضرور اس پر عمل کرے گی اور ان کے بارے میں ضرور پڑھے گی۔ ہاں جی، تو یہ تھی آج کی کہانی، ایک لڑکی اور مسلمان ڈرائیور کی۔ وہ لڑکی جو مسلمانوں سے بہت نفرت کرتی تھی، اس لیے ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسا علم دینا چاہیے کہ انہیں اسلام کے بارے میں، اسلام کی اقدار کا پتہ ہو، اور ہمیں اپنے بچوں کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دینا چاہیے تاکہ وہ بھی ان کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ آپ ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔